السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا۔ آج کا میرا موضوع ہے قرآن کریم میں شفا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کرانے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے علاج کراتے ہیں، اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس حساب سے پیسے خرچ کر کوشش کرتے ہیں جتنا جلد ہو سکے ہم اور آپ شفایاب ہو جائیں۔ اسلام علاج کرانے سے منع نہیں کرتا، لیکن دنیا کی یہ جتنی علاجیں ہیں یہی صرف کافی نہیں ہیں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہماری جان کو کچھ ایسی بیماریاں بھی لگتی ہیں جہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم دنیاوی علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو ہیں، جب ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو شفایابی ملتی رہتی ہے جن کا عموماً تصور بھی نہیں کرتے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن کریم سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے رحمت ہیں اور مومنوں کے لیے جس میں شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جبکہ ظالم جو لوگ ہیں ایسے لوگوں کو اس سے گھاٹا نقصان ہی ہاتھ لگتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن کریم میں شفا کی جو بات کی گئی ہے یہ کس طرح کی شفا ہے؟ اگر دیکھا جائے اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کریم میں جس طریقے سے ہدایت کو رکھا ہے اور جس طریقے سے انسان قرآن کریم کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرتا ہے، غلط راستوں سے صحیح راستوں کی طرف آتا ہے، ضلالت و گمراہی سے راہ حق کو اپناتا ہے۔ ساتھیوں، قرآن کریم کو پڑھنے سے اور قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے سے انسان کو بہت طرح کی بیماریوں سے بھی شفایابی حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تکلیف محسوس کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود معوذتین پڑھ کر اپنے آپ پہ دم کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی جب آپ کی بیماری سخت ہوتی تھی تو معوذتین پڑھ کر آپ پہ دم کیا کرتی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود معوذات پڑھا کرتے تھے، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنا دم کیا کرتے تھے۔
فلم اشتد وجعہ کنت اقرب علیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت سخت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی پریشان ہو گئے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا کرتی تھی وہ امسح بیدہ رجاء برکتہا، رواہ البخاری، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورتیں پڑھتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ذریعے جہاں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی وہاں دم کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی امید کرتے ہوئے۔ تو پیارے ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے اپنا علاج بھی کیا ہے، اپنا دم بھی کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس کو اپنایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک نہایت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی قبیلے کے پاس گئی اور ان سے ضیافت مہمان نوازی طلب کیا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ لوگوں کی ضیافت نہیں کر سکتے، مہمان نوازی نہیں کر سکتے، آپ کوئی اور راستہ دیکھیں، کہیں اور آپ لوگ جائیں۔ صحابہ کرام ناامید ہو کر کہیں اور نکلے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا قبیلے کا جو رئیس تھا، سردار تھا، مکھیا تھا، سرگنا تھا، اسے بچھو نے ڈس لیا تھا اور گاؤں والوں نے ہر طرح سے ان کا علاج کرایا تھا، لیکن شفا یابی نہیں مل سکی تھی۔ آخر میں مرتا کیا نہیں کرتا، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ نئے نئے لوگ آئے ہیں اور فلاں جگہ پڑاؤ ڈالے ہیں، ممکن ہے ان کے پاس کوئی علاج ہو، چلتے ہیں انہی سے درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کے پاس وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مکھیا جو ہے، قوم کا سردار جو ہے، اسے بچھو نے ڈس لیا ہے، اگر آپ لوگ اس کا علاج جانتے ہیں تو علاج کر دیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ ہم فری میں نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کے پاس ضیافت طلب کی آپ سموں سے تو آپ لوگوں نے انکار کیا۔ بہرکیف دونوں کا آپس میں اتفاق ہوا اور صحابی رسول وہاں سے ان کے ساتھ نکلے۔ جس شخص کو بچھو نے ڈسا تھا وہاں پہ جا کر صحابی رسول نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آدمی ٹھیک ہوا اور خوشی بخوشی ان لوگوں نے بکریاں ان کے حوالے کی۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں گے اس وقت تک ہم اسے تقسیم آپس میں نہیں کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہما، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم لوگوں نے اچھا کیا، اس کو تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ معزز سامعین کرام، تو صحابہ کرام نے قرآن کریم کے ذریعے علاج بھی کیا۔ آج ہم اور آپ ان ایام میں کتنے پریشان ہیں اور ہم میں کا ہر شخص کراہ رہا ہے۔ کورونا وائرس کی جو بیماری ہے وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور انسان کیا ہے اس سے شفایابی کے لیے کافی پریشان ہے۔ کیا ہم لوگوں نے کبھی سوچا کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں؟ کیا ہم لوگوں نے کبھی سوچا کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کی بیماریوں سے شفایابی بھی نصیب فرما سکتا ہے؟ کیا ہمارا اور آپ کا یقین ہے؟ اس لیے ساتھیوں، جب قرآن کریم شفا ہے تو ہر چیز سے شفا ہے، اس میں کوئی خاص بیماری کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، اور قرآن کریم کو ہم پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے انشاءاللہ اس طرح کی بیماریوں سے بھی ہم اور آپ شفا یابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، قرآن کریم صرف طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم صرف ہدیہ اور ہدایت دینے کے لیے نہیں ہے،
قرآن کریم صرف گفٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ ہم اور آپ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب ہدایت سے، اس آخری آسمانی کتاب سے زیادہ زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس بیماری کو پوری دنیا سے ختم فرمائے، اور بالخصوص ہمارے مسلمان بھائی جو اس کے شکار ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ان کو جلد از جلد، اور سارے عالم اسلام میں جو پریشان حال ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ سبوں کو شفایابی نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔